ٹیکنیکل پوائنٹ میں خوش آمدید دوستو، آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ امید ہے یہ کہانی سننے کے بعد آپ بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے اور انتہائی زیادہ سبق آپ کو حاصل ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سٹوری کا ٹائٹل ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے اسطبل کا انچارج بنا لیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائیں کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا تو کہ تم کو کیسے پتہ چلا یہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے، جب کہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسئول کے گھر اناج، گھی، دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصائب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال ہوئے تو ساس کو بلایا گیا۔ معاملہ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کے اندر فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں جیسا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دے دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت کے لیے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اس مصائب کو اپنے دربار میں دوبارہ بلایا، اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصائب نے کہا جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، میرے بارے میں بتاؤ میں کون ہوں؟ نہ اس مصائب نے جواب دیا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا اپنی والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، پوچھا تجھے یہ کیسے پتہ چلا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں؟ تو مصاحب نے جواب دیا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چند چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہے، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عادتیں انسان کی نسلوں کا پتہ بتا دیتی ہیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔